میرا مشورہ ہے اور ایک میرا سوال. مشورہ میرا یہ ہے کہ جیسے ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، اس لیے ہم بالکل بنیادی چیزوں سے ناواقف ہے، میرے سمیت ہمارے طلبہ بھی، ہمارے اساتذہ بھی. اگر جیسے ابھی تو پہلا سیشن ہو چکا تھا، دوسرے سیشن میں ہم یہ بتا دیا جائے کہ سپریم کورٹ کیا ہے، ہائی کورٹ کیا ہے، سیشن کورٹ کیا ہے، دیوانی کورٹ کیا ہے، آئینی عدالتیں کیا ہے، اسلامی وغیرہ، ان چیزوں کا بنیادی تعارف ہو جائیں، اور اگر اس میں اس چیز کو بتا دیا جائے کہ کون سے کورٹ میں کن سے مسئلے کو لے جایا جا سکتا، تو اس میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہوئی. اور ایک میرا سوال یہ مشورہ ہے. اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا اور ہے بھی کہ پاکستان کے اندر اسلامی عدالتیں شریعہ کورٹ ہے، تو کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، ہماری جو دیگر عدالتیں ہیں جو اسلامی عدالت، کیا ان کے اندر فیصلے اسلام کے خلاف ہوتے ہیں؟ وہ صرف اسلامی عدالتوں کے اندر اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو ان عدالتوں کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب ہم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور ہمارے یہ آئین میں سب سے پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ مملکت پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں ہوگا. تو کیا پھر وہاں پر عدالتوں میں جو اسلامی عدالتوں کے علاوہ عدالتیں ہیں، وہاں پر اسلام کے خلاف بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ تو پھر اسلامی عدالتوں کی ضرورت کتنی؟ اچھا دیکھیے، اس پہ آپ کے سوال میں ہی جواب آپ کو نکال دیتا ہوں. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی قانون اسلامی وقف کے خلاف نہیں بن سکتا. اب مثال کے طور پہ کانٹریکٹ ایکٹ ہے یا پارٹنرشپ ایکٹ ہے یا کوئی پراپرٹی کے قوانین ہیں، جب وہ قانون ہی اسلامی ہے تو کسی بھی پاکستانی عدالت کو آپ اسلام کے علاوہ تنصیب نہیں کر سکتے. جو دیوانی عدالت ہے وہ بھی اسلام کے مطابق کام کرتی ہے، سیشن کورٹ ہے وہ بھی اسلامی احکام کے مطابق کام کرتی ہے، اور جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں وہ بھی اسلامی، اور سپریم کورٹس ہو. اچھا، فرق کہاں پہ ہے؟ جو اسلامک پیورلی عدالتیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں نا، جیسے کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس کو اسکوپ یہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون، کیونکہ ہر بندہ اسکالر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جیسے تمہیدی بات میں کہا کہ میں اپنی آپ کو انہی بات بتا سکتا ہوں، شرعی بات میری اتھارٹی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری ٹریننگ نہیں ہے، میں وہ ایکسپرٹ نہیں. تو جو فقہی مسئلہ ہوگا وہ اگر سول کورٹ کے پاس آئے گا تو قانون میں لکھا ہے کہ اگر جج صاحب چاہیں کہ کسی سے مشورہ کریں، کسی فقہی ایکسپرٹ سے، تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جس طرح میں نے کہا کہ سسٹم میں بھی مسئلہ نہیں ہے، آئین میں بھی مسئلہ نہیں ہے، قانون میں بھی مسئلہ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے. تو کوئی بھی آپ، الحمدللہ یہ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو بابسوخ کہتا ہوں کہ ہماری ساری عدالتیں الحمدللہ اسلامی عدالتیں، وہاں پہ قانون دیکھیں. آپ بجلی کے معاملے کا اگر مقدمہ ہے تو وہ بجلی کا قانون دیکھیں گے نا، وہاں پہ نارملی چانس کم ہے کہ وہاں پہ کوئی اسلامی کسی اصول کی بات ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ مقدمہ یہ ہے کہ جی بجلی کا ریٹ نیسکو نے بل بھیجنا تھا 25,000 اور انہوں نے 85,000 بھیج دیا. اب جو وہ عدالت کام کرے گی وہ یہی کرے گی، بھائی بتائیں کہ یہ ریٹ انہوں نے صحیح لگایا یا نہیں لگایا. تو یہ اس طرح ہے، یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے نا، یہ زیادہ تر یہاں پہ پرابلم ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں. لیکن اصل میں معاملہ بڑا بہترین ہے. سسٹم صرف اس لیے نہیں چل رہا کہ اس کو جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں اور وہ کمزور ہیں، اور جو آگے سسٹم بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم اسٹیٹس کو ابدیلوں کے طور پہ کہتے ہیں، وہ بڑا طاقتور ہے. اب اس کو طاقت کو میں اپنی رائے میں، جس طرح آپ کو اپنی بات میں کہہ چکا ہوں، کہ وہ اس کو ہم اکٹھے ہی توڑ سکتے ہیں. اس کو کوئی اکیلا، وہ بہت ہی طاقتور ہے. میں اکیلا اٹھوں گا 50 لوگوں کے ساتھ لے کے، وہ وہاں پہ گم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ کسی ٹائم پہ اس ملک میں ایسی تحریک بنے جس میں ہم لوگ اکٹھے ہوں، ایماندار لوگ ہوں، قابل ہوں، اللہ رسول کے ماننے، اور اللہ تو ساتھ لے کے چلیں، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی مثال کورٹیں بنی ہوئی ہے، شرعی کورٹ بنی ہوئی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کو پھر اس بات کا اختیار ہے، یا کیا یہ مداخلت نہیں ہوگی کہ ایک مسئلہ اس کے پاس آتا ہے، جیسے ابھی حال ہی میں یہ قادیانیوں کا مسئلہ آیا، اور جس میں پاکستان کے چیف جسٹس نے بھی شروع میں ان کی طرفداری سمجھے کہ کر لی، اور باقاعدہ اس مسئلے میں پورے پاکستان کے اندر ایک انتشار سا پھیلا.
تو کیا پاکستان میں کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ بھائی اسلامی عدالتیں قائم نہیں اس لیے ہے؟ تو پھر یہ مسئلہ شریعہ کورٹ میں کیوں نہیں جا رہا؟ یہ فیصلہ وہاں پہ کیوں نہیں سنا جا رہا کہ اگر چیف جسٹس پاکستان جو کہ کسٹوڈین ہے پورے پاکستان کیا وام کا، ان کو اس کے بارے میں صحیح معلومات، مکمل معلومات نہیں ہے کہ قادیانیوں کا کیا مسئلہ ہے، تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے یا شریعہ بورڈ والے کیا کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے بجائے شریعہ کورٹ میں آنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر اور دیوانی عدالتیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ اس کے متعلق مسائل جاتے ہیں، تو کیا ایسا پھر وہاں بھی یہ مسئلہ نہیں جایا جا سکتا؟ اچھا، اس پہ بڑا اچھا سوال ہے میرے سے کسی نے پوچھا بھی پچھلے دنوں کہ بھائی اس آئین میں اگر آپ کوئی ایک ترمیم چاہیں تو وہ کیا ہو؟ وہ اس کا ایک پہلو ہی آپ کے سوال سے مطابق ہی ہے. پرابلم تو نہیں کہہ سکتے، آپ بنانے والے نے ایسے بنایا اس آئین کو کہ اس نے کہا جی جو فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ کرے گی اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی. پھر ایسے الٹ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون کرے گا؟ یہ ہم پہ. اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ ریویو میں جا کے وہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ پہلے آتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کو انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس پہلو کا اس طرح پتہ ہی نہیں تھا. اب چیف جسٹس صاحب کے پاس اس ٹائم اختیار تو ضرور تھا کہ وہ کسی اسکالر کو پہلے جب وہ فیصلہ فرما رہے تھے کسی اسکالر کو وہ مقدمہ، اس کو ہم قانونی زبان میں بولتے ہیں امائکس کو رائے، کہ عدالت کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت پیچیدہ معاملہ میڈیسن کا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے. اب کوئی فقہی مسئلہ ہے تو کسی بھی کیس نہیں جج کے پاس اختیار ہے، وہ الحمدللہ آپ میں سے کسی کو کہتا نہیں آئے جی میری معاملت کریں عدالت کی. تو یہ ایک پریکٹیکل سائڈ پہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے ضرور. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہ پہلے ہو جاتا، لیکن دیکھیں میرا الحمدللہ کتنا اچھا نظام ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کا بات کا پتہ نہیں تھا اور بڑا وہ ایپلیکیبلی ریزالو ہو گیا، کیونکہ سسٹم میں اور آئین میں بڑی جان ہے اور آپ لوگوں میں بڑی جان ہے. یہ علماء نے یا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے شریعت کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں انہوں نے بات کی اور اس کو سمجھ آ گئی اور وہ معاملہ حل ہو گیا. تو یہ اس میں امپرومنٹ کی گنجائش. جی میری چھوٹے 3-4 سوالات ہیں، باری باری کریں ایک ایک میں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے کیا اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں اویلیبل ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ انگریزی نہیں سمجھتے لیکن وہ ویسے پڑھنا چاہتا ہے کہ قانون میں جواب ہے نا بالکل بڑا آرام سے اویلیبل ہے. ٹھیک صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ایک بڑے اچھے انداز میں، اگر ان بچوں میں سے کوئی لا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ کہ یہ ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ عمر کی، تعلیم کی کیا شرائط ہے؟ کتنے عرصے کا یہ ٹینیور ہے اس کا؟ یہ ضرب تھا. اچھا، یہ عثمان بھائی سے میری بات چل رہی ہے، یہ اگلے ہفتے آپ نے عثمان بھائی ٹھیک ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ لا ایک بچے نے پڑھ لیا، اچھا اب آگے وہ کتنی فیلڈز میں کام کر سکتا ہے؟ ایک تو ہے لا کی ہی، جیسے ٹیکسیشن ہے اور کرمنل ڈیفینس ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس کے علاوہ وہ اور جگہوں پر بھی جا کر خدمات دے سکتا ہے؟ یہ تھوڑی سی وضاحت. اس میں ایک اصول ہے، جس معاملے میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس سائڈ کی لوگ وکالت کرتے ہیں. اگر کوئی کارپوریٹ کا کرتا ہے، کوئی فوجداری بن جاتا ہے، کوئی ٹیکس کا بن جاتا ہے، کوئی کسٹم کا بن جاتا ہے اینڈ سو آن. بڑی فیوز ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، قانون آپ کو نہیں روکتا. اور آخری سوال یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی لا پڑھ لے گا تو اب وہ عملاً اس پیشے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، وکالت کے معزز پیشے کو، تو کیا اس کے لیے یہ جو ایک مخصوص ہیئت ہے، وضاقت ہے، اس میں رہنا ضروری ہے یا اس سے نکل کر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لائرز عام طور سے ان کا ایک کپڑے پینٹ بورڈ ہے اور ساتھ، تو کیا اسی میں رہنا ضروری ہے یا اس سے ایک ہم لباس کا بھی جو آپ نے پہنا ہے نا جی، جس کے اوپر کالی ریس کوٹ بات کرتا ہوں. ٹھیک وہی بس میں نے کہا اسلامی وہی کہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اسلام کسی بھی حکم کو نافذ سوائے سود کے جو بھی معاملہ چل رہا ہے وہ بھی اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک مسئلہ نہیں ہے کسی بھی اسٹیٹ